مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ اور بتوں سے تطہیر۔ چلے ادھر سے شروع کر لیتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و پیش موجود انصار و مہاجرین کے جو ہے نا سائے میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے۔ آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ہاں جی، میں کہ دوبارہ کر لیں۔ حق کا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل جانے والی چیز ہے۔ جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، حق آ گیا اور باطل کی چلنے پھرنے کے لوٹ جانے کا وقت آ گیا۔ آپ نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا تھا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے طواف ہی پر اکتفا کیا۔ تکمیل طواف کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبے کی کنجی لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا۔ اندر داخل ہوتے تصویریں نظر آئیں جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں اور ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے۔ اللہ کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، اسے اپنے دستے مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ کے حکم سے مٹا دی گئی۔ یہ بیت اللہ کے اندر جو ہے نا 4 دیوار اس کے اندر خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور قریش سے خطاب۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے دروازہ بند کر لیا، بیت اللہ کا اندر سے، اور حضرت اسامہ اور بلال بھی اندر ہی تھے آپ کے ساتھ۔ پھر دروازے کے بالکل مقابل کی دیوار کا رخ کیا۔ جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئی، اور 2 کھمبے آپ کے بائیں جانب تھے، 1 کھمبا دائیں جانب اور 3 کھمبے پیچھے۔ ان دنوں خانہ کعبہ میں 6 کھمبے یا ستون کہنے تھے۔ پھر آپ نے اندر ہی نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے، پھر دروازہ کھول دیا۔ قریش سامنے مسجد حرام میں صفے لگائے کھچا کھچ بڑے ہوئے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں یا آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے ایسے نا۔ قریش نیچے تھے، انہیں یوں خطاب فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ سنو، بیت اللہ کی چابی بردار اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے، یعنی کہ میں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ یہ آپس کی قتل و غارت، یاد رکھو، قتل خطا میں ہو یا مغلظ دیت سے ہو تو 100 اونٹ ہے، یعنی کہ یہ دیت کے بارے میں بات کی آپ۔ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سارے لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، یعنی کہ ہم سب کی حقیقت مٹی ہے۔ اور پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم۔ بڑی بات، 13 سال کا وقت دیکھیں، تکالیف دیکھیں، ورنہ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے حالات دیکھیں۔ یہ تو بدلہ لینے کا دن تھا، اور کسی نے بات کی بھی ہے نا، ان کو جھڑک دیا آپ نے کہ نہیں آج بدلہ دینے اب خون خرابے کا دن نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی نے، جن کے ہاتھ میں کعبے کی چابی تھی، حاضر خدمت ہو کر عرض کیا حضور ہمارے لیے حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ بیت اللہ کی چابی کا بھی اعزاز جمع فرما دیجیے، یعنی کہ یہ چابی ہمیں ہی دے دیجیے۔ حضرت علی نے کہا یہی بیت اللہ کعبہ ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ یہ سارا اعزاز ہمیں دے دیجیے کہ ہم ادھر پانی پلاتے تھے نا، مہمان نوازی کرتے تھے۔ ہاں مسجد حرام۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس نے بھی یہ گزارش کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ انہی کے پاس ہوتی تھی نا چابی۔ انہیں بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ لو اپنی چابی، آج کا دن نیکی اور وفاداری کا ہے۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ نے کنجی دیتے ہوئے فرمایا اے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لو، تو تم لوگوں سے اسے وہی چھینے کا جو ظالم ہوگا۔ اے عثمان، اللہ نے تم کو اپنے گھر کا امین بنایا، لہٰذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اسے معروف کے ساتھ کھانا۔ اچھا آج بھی چابی انہی کے پاس ہے؟ ہاں، کیونکہ آپ نے فرمایا جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا، اور 1400 سال بیت گئے، انہی کے قبیلے انہی کے خاندان کے پاس۔ نہیں عثمان بن طلحہ، یہ عثمان بن طلحہ ہیں۔ اصل میں ان کے پاس زبان جاہلیت میں بھی نا چابی ہوتی تھی بیت اللہ کی، جو آپ نے کھولا ہے نا، اندر گئے ہیں باہر آئے ہیں اور انتظام کیا ہے آپ نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی نے کہا یہ ہمیں چابی دے دیجیے، آپ نے ان کو نہیں دی؟ جن کے پاس نا، اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے پاس جو عہدے تھے نا، پیچھے بھی آپ نے دیکھا انہی کے پاس رہنے دیے، صرف یہ کہا کہ اسلام قبول کر لو۔ وہ نا ہماری ادھر مسجد میں رانا شریف کشکوری صاحب آئے تھے روزوں میں، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ یہ سعودی عرب کا جو اب جو بادشاہ نا، اس سے پچھلے کوئی بادشاہ بھی چلے گئے نا، تو چابی ان سے انتظار کر رہے تھے، انتظار کیا بادشاہ نے کہ وہ ایک دوسرے بابا جی ایک آئے جو ان کے قبیلے کے تھے کہ وہ آئیں چابی کھولیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انتظار کیا تو آپ اتنی دیر سے آئے، تو وہ بابا جی کہتے ہیں میں جاؤ کھول کے دکھاؤ۔ وہ بادشاہ نے بھی ان کو معذرت کی اور انہوں نے کعبہ کی چابی پھر کھولی۔ ایسے ہی ہے، ان کا وہ مقام ہے کہ ان سے بادشاہ بھی نہیں مل سکتا۔ دیکھیں نا کس موقع پر فرمانے کا، اگر تم سے کوئی لے گا تو ظالم ہی ہوگا، کوئی ظالم بننا تو پسند نہیں کرتا اصل میں، یعنی کہ اگر وہ اس سے چابی لے لے، چاہے وہ بابا جی کیسے بھی تھے، ان کی وہ ذاتی بات ہوگی غصے میں آنے، ہاں یہ تو ہے۔ تو لیکن فرمایا جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا، اور قیامت تک کے لیے چابی ان کو دے گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے اس خاندان کو چابی دیں گے۔ ہاں وہ زبان نے جاہلیت میں مانگی تھی نا، یہ حالت کفر میں تھے تو انہوں نے نہیں دی تھی، تو بعد میں پھر یہ مان لے آئے تھے۔ کعبے کی چھت پر اذان بلالی۔ لو جی اب نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا
کہ کعبے پر چڑھ کر اذان کہیں. تو اس وقت ابو سفیان، عطا بن اسیر، حارث بن ہشام کعبے کے صحن میں بیٹھے تھے. عطاب نے کہا اللہ نے اسید کو فوت کر کے اس پر کرم کیا ہے. کیوں؟ کہ وہ یہ اذان نہ سن سکا. یعنی کہ یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ بلال اوپر چڑھ کے اذان دے اور ہم سنیں. غلام اللہ کے نبی نے ساتھ رکھا تھا. تو یہ اذان نہ سن کر ورنہ سے ایک ناگوار چیز سننی پڑتی. اس پر حارث نے کہا سنو واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہے تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا. اس پر ابو سفیان نے کہا دیکھو واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دے دیں گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا ابھی تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں اور وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں. پھر آپ نے ان کی ساری گفتگو دہرا دی. اس پر حارث اور عطاب بول اٹھے ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کی قسم کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا، اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے آپ کو یعنی کہ اس اللہ نے آپ کو خبر دی، یعنی کہ پھر صحیح طرح ہی مان لے. فتح یا شکرانے کی نماز. اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے. وہاں غسل فرمایا اور ان کے گھر ہی میں 8 رکعت نماز پڑھی. اب یہ چاشت کا وقت تھا یعنی کہ 10 بجے کا، اس لیے کسی نے اس کو چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز. تو ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی. آپ نے فرمایا ام ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی. یہ ام ہانی نے کہا تھا نا کہ ان کو آپ پناہ دے. حضرت علی نے اصل میں قتل کرنا چاہتے تھے ان کے دیوروں کو، تو ام ہانی نے پناہ دے رکھی تھی. تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا اللہ کے رسول آپ آئے ہیں میرے گھر میں غسل کرنے. غسل بھی فرمایا تھا نا. ہاں اپنے بہنوئی کے بھائیوں کو ہاں اس لیے ام ہانی نے دونوں کو چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں سوال کیا تو آپ اصل میں آپ کا اس وقت سب تھا کہ معافی معافی معافی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو آپ نے معافی نہیں دی. فرمایا کو فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 آدمیوں کا فرمایا کہ خون رائے گا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے. کہتے ہیں ان کے نام یہ ہیں عبد العزیٰ بن خطل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ، اکرمہ بن ابو جہل، حارث بن نفیل، مقیس بن سبابہ، حبار بن اسود. ابن خطل کی 2 لونڈیاں، سارا جو اولاد عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی، اور اس کے پاس حاطب کا خط پایا گیا تھا. اب یہ سب کا بھی قتل نہیں ہوئے، 9 کچھ بچ گئے. ان میں سے ایک ابن ابی سرحہ کا معاملہ یہ ہوا کہ اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت نبوی میں لے جا کر جان بخشی کی سفارش کر دی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اس کی جان بخشی فرماتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا. لیکن اس سے پہلے آپ کچھ دیر تک اس امید پر خاموش رہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر اسے قتل کر دے. یعنی کہ آپ نے کہہ بھی دے خاموش رہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ پہلے بھی اسلام قبول کر چکا تھا پھر مرتد ہو چکا تھا. ہاں اب دیکھیے نا، ایک بندہ پہلے اسلام قبول کر پھر مرتد ہو جائے تو اب پھر آیا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سفارش کی، لیکن کہتے ہیں کہ اس کا بعد میں اسلام اچھا رہا ہے، یعنی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد یہ مخلص صحابی ہوئے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی توفیق دی ہے نا خیر کی، تو وہ ایمان کی اس وقت، تو اس نے بعد میں کوئی کام ہی اچھے کیے ہیں ورنہ قتل ہو گئے. تو اب یہ دیکھیے انہوں نے نا بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا اسلام بڑا اچھا رہا، یہ تعریف کر رہے ہیں. اکرمہ بن ابی جہل، اب یہ دوسرا بھی ابو جہل کا بیٹا تھا. ان کو بھی آپ نے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا غلاف ہی پکڑے ہوئے نظر آئے تو قتل کر دینا. اکرمہ بن ابو جہل نے بھاگ کر یمن کی راہ لی.
تو اس کی بیوی جو ہے نا اکرمہ کی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور امان کی طالب ہوئی. آپ نے فرمایا سے بھی مان دے. پہلے فرمایا نہیں مار دینا، لیکن جب اس نے کہا نہیں مان، اس کے بعد وہ اکرمہ کے پیچھے پیچھے گئی یمن اور اسے ساتھ لے آئی. تو ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے ان کے بارے میں کہ جب یہ کشتی میں بیٹھے ہیں تو وہ طوفان آیا، تو انہوں نے کہا کہ سب نے کہا ایک اللہ کو پکارو. تو ان کو پھر سوچ آئی کہ اتنی سی بات، یہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خشکی میں کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، تو آج طوفانوں میں بھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ کو پکارو، بت کہاں گے؟ تو طوفان اور غیر طوفان کے فرق رہ گیا. طوفان آئے تو اللہ کو پکارو ایک اللہ کو، طوفان نہ ہو تو بتوں کو پکارو. تو ان کو سوچ آ گئی کہ اتنی سی بات ہے اور اتنی لڑائیاں. انہوں نے کہا میں جب واپس جاؤں گا تو اسلام قبول کر لوں گا. پھر بیوی بھی پیچھے چلی گئی ہوگی، انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو بڑا اچھا پایا، میں نے مان بھی طلب کر لی، آ جاؤ. یہ ڈرتے ڈرتے پھر بھی ان کا بھی بڑا اچھا اسلام رہا ہے. یرموک میں شہید ہوئے ہیں، شہید شہادت پائی انہوں نے اسلام کی راہ میں. اللہ اکبر، اچھے لوگ تھے. ابن خطل خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا. ایک صحابی نے خدمت نبی میں حاضر ہو کو اطلاع دی، آپ نے اسے قتل کر دو، بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑ کر. اصل میں اس کی گندی کرتوت یہ تھی، صحابہ ازواج مطہرات کے بارے میں عشق کی اس نے شعر و شاعری کی. ظاہر ہے ایک حرام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے ازواج مطہرات. اور اس نے یہ بڑی بکواس کی کیونکہ شعر و شاعری عام تھی، تو اس نے غزلیں اور عشقیہ شعر و شاعری کر کے بات کی. تو آپ نے فرمایا نہیں. مقیس بن سبابہ کو حضرت نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا، لیکن مقیس بھی پہلے مسلمان ہو چکا تھا، یعنی کہ مرتد والا ہی معاملہ تھا. لیکن پھر ایک انصاری کو قتل کر کے مرتد ہو گیا، 2 جرم کیے، اور بھاگ کر مشرکین کے پاس چلا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی فرمایا تھا قتل کر دینا. حارث مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتا تھا، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا. حبار بن اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ صاحبزادی حضرت زینب کو ان کی ہجرت کے موقع پر ایسا مارا تھا کہ وہ ان کا جو ہے نا اونٹ ایک چٹان، وہ ہودج جو ہے چٹان پر جا گئی تھی. اوپر کا اونٹ رکھا نہیں ہوتی، وہ اونٹ کے اوپر رکھا ہوتا ہے، تو وہ چٹان پر جائے، اس کی وجہ سے ان کا جو ہے نا حمل ساکت ہو گیا تھا. یہ شخص فتح مکہ کے روز نکل بھاگا، پھر کہہ رہے مسلمان ہو گیا. اس کے اسلام کی کیفیت بھی بعد میں اچھی رہی، یعنی کہ اس کی بھی بخشش ہو گئی. ابن خطل کی 2 لونڈیوں میں سے ایک قتل کی گئی، دوسری کے لیے امان طلب کی گئی، اس کا اسلام قبول کر لیا. خلاصہ یہ کہ 9 میں سے 4 افراد قتل ہوئے ہیں. 9 کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا، تو کہہ رہے ہیں کہ 9 میں سے 4 بس قتل ہوئے ہیں، 5 کی جان بخشی ویسے ہی ہو گئی. یہ مختلف حوالوں سے. حالانکہ آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑنے نظر ہے تو قتل کر دو. تو بہرحال جی، تو 22 فرشت میں وحشی بن حرب ابو سفیان کی بیوی ہندا بنت عتبہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابن خطل کی لونڈی عرب سے جو قتل کی گئی، ام سعد سے بھی یہ بھی قتل کی گئی. تو اس طرح مردوں کی طرح 8 اور عورتوں کی طرح 6 ہو جاتی. بہرحال یہ فتح مکہ ہوئی اور آپ دیکھیں کتنے کم ہیں، قتل تک کا تو نام و نشان ہی نہیں مل رہا. صفوان بن امیہ اور فضالہ بن عمیر کا قبول اسلام. صفوان کا خون اگرچہ رائے گاہ نہیں قرار دیا گیا تھا، لیکن قریش کا ایک بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اپنی جان کا خطرہ تھا، اس لیے وہ بھی بھاگ گیا. عمیر بن وہب جمحنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طلب کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی امان دے دی، اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنی ایک پگڑی بھی دے دی جو مکے میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر باندھ رکھی تھی. آپ نے عمیر صفوان کے پاس پہنچے تو وہ جدہ سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا، بھاگنے کی، فرار ہونے. عمیر نے اسے واپس لے آئے.
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے 2 مہینے کا اختیار دیجئے کہ میں سوچ لوں اسلام قبول کروں کہ نہ. 2 مہینے کا تو آپ نے 4 مہینے کا لو اختیار, 4 مہینے کا لو. اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا. اس کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی, آپ نے دونوں کو پہلے ہی نکاح پر برقرار رکھا. فضالہ ایک طاقتور آدمی تھا. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے, وہ قتل کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے. آپ نے فرمایا تمہارے دل میں یہ ہے. تو وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا. فتح کے دوسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ. فتح کے دوسرے روز خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی, اس کی شایان شان اس کی تمجید کی. پھر فرمایا, لوگوں, اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرمت والا شہر ٹھہرایا, اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرم ہے. کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کاٹے. اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قتال کیا, تو اسے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی. یعنی کہ میرے اس واقعے سے دلیل نہ لائے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 یا 4 دن تک قتل و غارت کی ہے. قتل و غارت کیا ہوئی, معافی ہے ساری, لیکن چلو جنگ تو ہوئی نا, تو اس کو کہہ دینا کہ یہ میرے لیے خصوصی اجازت تھی. یعنی کہ وقتی طور پر اللہ نے حرمت اٹھائی ہے اس دن, پھر قیامت تک کے لیے ویسی کی ویسی ہے. تو میرے یعنی کہ اس فتح مکہ سے دلیل نہ کوئی لائے. مقصد یہ ہے, بعض چیزیں آپ کے لیے خصوصیت ہے نا, خصوصی ہو جاتی ہیں. تو فرمایا کوئی بندہ فتح مکہ کو دلیل نہ بنائے کہ آپ نے ایسا کیا ہے تو میں بھی کر لوں. نہیں, ادھر قتل کرنا, خون بہانا, درخت کاٹنا منع ہے. تو اسے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی. اسے یہ کہنا ہے. اور میرے لیے بھی صرف 1 دن کی 1 ساتھ میں حلال کیا گیا, اتنا عرصہ تھا. پھر آج سے حرمت اسی طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی. وعلیکم السلام. اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غیب کو یہ بات پہنچا دے. ایک روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ یہاں کا کانٹا نہ کاٹا جائے, شکار نہ بگایا جائے, گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے. البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کرائے. آج بھی کوئی چیز نہیں ادھر اٹھاتا, حتیٰ کہ بیت اللہ میں اگر کوئی چیز گری ہوئی ہے نا, ہاں ایک اٹھاتا ہے کہ اس مالک تک پہنچا دے. ایسا ادھر ہے آج. اور اس کی گھاس نہ اکھاڑی جائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ, مگر ازغر عرب کی مشہور گھاس جو موج کی ہم شکل ہوتی ہے اور چائے اور دعا کے طور پر استعمال ہوتی ہے, کیونکہ یہ لوہار اور گھر کی ضروریات کی چیز ہے. آپ نے اچھا ازغر کاٹ لیا کرو, گھاس, اتنی اجازت ہے. بنو خزاں نے اس روز بنو لیس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا, کیونکہ بنو لیس کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا, خزاں کے لوگوں, اپنا ہاتھ قتل سے روک لو, کوئی قتل اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا. تم نے ایک ایسا آدمی قتل کیا کہ میں اس کی دیت لازماً ادا کروں گا. پھر میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو 2 باتوں کا اختیار ہوگا, چاہے تو قاتل کا خون بہائے قصاص, یا چاہے تو اس سے دیت لے. اس روایت میں ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی نے جس کا نام ابو شاہ تھا اٹھ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسے میرے لیے لکھوا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو شاہ کے لیے لکھ دو, یعنی کہ یہ احکامات. لو جی, بڑی پیاری بات آ رہی ہے. آپ اندازہ کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداریوں. انصار کے انہوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے. ان کو یہ اندیشہ آیا مکہ تو فتح ہو گیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ بندے کو اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے.
یہاں دیہات سے بھی چلے جائیں نا، جب میڈم ٹو ٹو کر رہے ہوں، ٹو ٹو آوازیں رات کو آ رہی ہیں ادھر، امریکہ بیٹھا ہوگا تو سوچ رہا ہوگا ادھر جاؤں گا میں. یعنی کہ آدمی جہاں پر پیدا ہوتا ہے نا اور جہاں پر رہتا ہے تو ادھر کی محبت کے دل پر غالب آتی. وہ یہ نہیں کہتا میں ادھر بیٹھا ہوں، وہ کہتا میں ادھر جاؤں گا دیہات میں اور مینڈکوں کی آواز سنوں گا، اور وہ ادھر جو ہے نا ادھر بیٹھ کر خوش ہوتا ہے. تو اب مکہ فتح ہو گیا. اب انصار نہ آپس میں، کسی کی آنکھوں میں آنسو ہے، کوئی ادھر اور فکر کر رہا ہے، کوئی ادھر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اب واپس نہیں جائیں گے مدینہ. اللہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تکمیل فرما چکے اور معلوم ہے یہی آپ کا شہر، آپ کی جائے پیدائش اور وطن تھا، تو انصار نے آپس میں کہا کیا خیال ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اپنی سرزمین اور آپ کا شہر فتح کر اللہ نے کرا دیا ہے، تو آپ تو یہی کیا فرمائیں. اچھا پھر بیت اللہ کی عظمت زیادہ ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے صفحہ پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے، تو آپ کو نا کچھ پتہ چل گیا کہ کچھ سرگوشیاں ہوئی ہیں، وضاحت نہیں. تو آپ نے فرمایا لوگوں نے کوئی بات کی ہے ادھر، لیکن اپنوں نے، اور اگر کچھ نہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں، ایسے نا سارے ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے پھر اصرار کیا کہ بھئی وہ مجھے بتاؤ کیا بات ہوئی ہے. جب آپ نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا جی یہ اندیشے ہیں، اب تو مکہ فتح ہو گیا، یہی آپ کا وطن ہے، یہی آپ کا شہر ہے، تو اب آپ واپس تو نہیں جائیں گے، آپ نے تو ہم کو چھوڑ دیا. تو میں آنسو تھے انصار کے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ، میری زندگی بھی تمہارے ساتھ، اور آپ دیکھ لیجیے قبر مبارک آپ کی مدینہ میں ہے. یہ ہوتی ہے وفاداری. اگر اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کی سازشیں ہو رہی تھی، آپ ہجرت فرما کر ابو بکر تھے اور آپ تھے، یہی حال تھا نا، ابو بکر تھے اور وہ تھے بس، اور اس حال میں آپ آئے تھے مدینہ لوٹے پر، اور انہوں نے اپنے کھیت دے دیے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گھر دے دیے، کاروبار دے دیے، کتنا انصار نے کیا تھا. تو آپ نے بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے نہیں اس ٹائم چھوڑا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہوتی ہے وفاداری کہ بھی نہیں اب آسانی کا ٹائم ہے نا، پھر واپس آپ گئے. اللہ اکبر. اچھا اللہ نے پھر بعد تو رکھنا تھا نا پھر مسجد نبوی کو کسی سہارے. ادھر بیت اللہ میں ادھر ہو گیا، وہ تو جانے جانا حج کے لیے، ادھر آپ کی قبر مبارک ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی کہ مسجد نبوی دونوں لوگ جاتے ہیں، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. وہ کہتے ہیں جی حج جاؤ تو مسجد نبوی میں فرض نہیں ہے، اور بھائی محبت کا تقاضا ہے جاؤ. ایک بھائی گئے مجھے بتا رہے تھے، حافظ شاکر جہاں پہ تھا نا، تو وہ آنے لگے نا، تو وہ کئی مرتبہ گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے سوچا چلو آج اس بار مسجد نبوی نہیں جاتے روزہ مبارک پر. پھر گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، آنکھوں میں آنسو آئے، کہتے نہیں جانا چاہیے. پھر وہ ہنس کے کہتے میں اتنا خوشگوابی نہیں ہوں کہ بیت اللہ جاؤں ادھر نہ جاؤں. اور یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ فرض تو نہیں، حج کا حصہ نہیں ہے مسجد نبوی کی حاضری نہیں، لیکن محبت کے تقاضے ہیں بھائی. تو اللہ نے بہرحال جی دونوں کو بعد رکھا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے آپ نے فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے، اور آگے انہیں پر بھی ہوگا. یہ پھر آئے گی بات. بیت، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرما دی، اور تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا، اور وہ جان گئے کہ اللہ کے سوا کامیابی کی کوئی راہ نہیں، اس لیے وہ اسلام کے تابع دار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے. لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، جہاں تک ہو سکے گا کہ وہ آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے. بیعت اس بات پر ہو رہی کہ آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو وہی صفحہ پر عورتوں سے بھی بیعت لینی شروع کی.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بیس بدل کر آئی۔ دراصل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچان نہ لے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات دہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری نہ کرو گی۔ اس پر ہندہ بول اٹھی کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو۔ ابو سفیان جو وہیں موجود تھے تم جو کچھ لے وہ تمہارے تو تھے کہا تم جو کچھ لے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ یہ نا ہندا جو تھی نا ایسی تھی ذرا سخت جنگجو قسم کی۔ جنگ یرموک میں اس کا بڑا کردار ہے، ڈنڈے مارے ہیں اس نے گھوڑوں کو، ابو سفیان کے گھوڑے کو ڈنڈا مارا ہے کہ واپس لوٹ جا، پتہ نہیں تم نے کیا کی حرکتیں کی ہیں فتح مکہ تک، آج اتنا لڑ کے اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر۔ تو ان کی آنکھ میں تیر رکھا تھا، آنکھ ضائع ہو گئی تھی ابو سفیان کی۔ تو یہ ڈرتے تھے اپنی بیوی سے، پھنکارتی تھی ان کی۔ آپ نے نہیں ابو سفیان سے آنکھ پر تیر لگا۔ تو یہ ہندا جو تھی نا، آپ نے دیکھا اگر کلیجہ چبا گئی حمزہ کا یا کیا تو اس سے ہی آپ اندازہ کر لیں۔ تو کہتے ہیں میرا شوہر بخیل آدمی، تو آپ نے ضرورت کے مطابق لے لیا کرو۔ عورتیں یہ بڑا حدیث سن کے خوش ہوتی ہے جی، وہ کہتی اچھا جیب کی صفائی، پھر یعنی کہ وہ صاف کر جاتی ہے جیب۔ تو بہرحال فرمایا اگر اس کے مال سے کچھ لے لوں تو آپ نے اچھا لے لیا کرو۔ بخیل جو آدمی ہے خرچ پورا نہیں دیتا، تو بیوی کو کہا چلو تم اپنی بچوں کے لیے جو ہے نا خرچ لے لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرانے لگے کہ کیسی بات کر دی اپنے شوہر کے بارے میں۔ آپ نے ہندا کو پہچان لیا، فرمایا اچھا تو تم ہندا ہو؟ وہ بولی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجیے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا نہ کرو گی۔ تو اس میں ہندا نے کہا بھلا کوئی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ یعنی کہ بڑے یہ عیب کا کام۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ تو ہندا نے کہا ہم نے تو بچپن میں اپنی اولاد کو پالا پوسا، لیکن بڑے ہوئے تو آپ نے اسے قتل کر دیا۔ مطلب تھا اشارہ تھا وہ جنگ بدر کی طرف، اس کے بھی مارے گئے تھے نا۔ تو آپ پھر مسکرائے ہنسے ہیں، اور کہتے ہیں حضرت عمر کا یہ حال ہو گیا کہ ہنستے ہنستے لیٹ گئے ہیں۔ انداز ہی کوئی ان کا ایسا تھا ہندا کا کہ انہوں نے کہا آپ نے کہا اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، تو آپ میں نے تو اتنا پالا تھا بڑا کیا تھا تو جنگ بدر میں قتل ہو گیا۔ کہتے یاد ہے ہندا کا بیٹا حنزلہ، ان کا نام حنزلہ تھا، بدر کے دن قتل انفرادی مقابلے میں آیا تھا نا، للکارا تھا، تو غالباً یہ حضرت حمزہ نے مارا تھا اس کو۔ یہ سن کر حضرت عمر ہنستے ہنستے لیٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا بات کہاں کی کہاں جوڑ دی ہے، دیکھیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کوئی بہتان نہ گڑو گی۔ تو ہندا نے کہا واللہ بہتان تو واقعی بڑی بری چیز ہے، آپ تو ہمیں واقعی بڑی اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کسی معروف بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو گی۔ ہندا نے کہا اللہ کی قسم ہم اپنی مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گی۔ پھر واپس جا کر ہندا نے اپنا گھر میں بت پڑا ہوا تھا تو وہ توڑ دیا، اور توڑتی جاتی تھی کہتی تھی ہم تو تیرے بارے میں دھوکے میں رہے ہیں، کچھ نہیں کیا تم نے، اس کو توڑ رہی ہے گھر میں جو بت نہیں رکھا تھا، کیونکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ اب بت کوئی نہ رہے۔ فتح مکہ ہو گئی تو اب بت کا کیا تعلق؟ تو بت توڑتی جا رہی ہے اپنے گھر کا، کہتے بڑا دھوکے میں تم نے رکھا ہے۔ مکے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام اور کام، مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز قیام فرمایا۔ لو جی یہ فتح مکہ کا اور سارا عرصہ رہے ہیں نا، پھر بہت بڑی فتح تھی۔